بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. بسم الله. سبح اسم ربک الاعلی. سبح، آپ تسبیح بیان کیجئے. یہ بات سبح یسبح سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تسبیح بیان کرنا. سبح یسبح سے فعل امر ہے. سبح، تو تسبیح بیان کر. آپ تسبیح بیان کیجئے. فعل امر واحد مذکر حاضر. سبح، آپ تسبیح بیان کیجئے. اسم نام، اسم یہ سما یسمو سے ہے. سما یسم، اسے اسم تعلیل کر کے اسم بنا ہے. مانا نام، مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اسم نام کو کہتے ہیں. سبح، آپ تسبیح بیان کیجئے. اسم نام، ربی کا اپنے. اب ربی مضاف ہے، کاف مضاف ہے کیونکہ اسم کے ساتھ ضمیر میں کیا گئی. مانا ہوگا آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی. آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی. الاعلی، جو سب سے بلند ہے. اعلی آپ کو معلوم ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اعلی بر وزن افعلو ہے نا، اعلی ہے نا اس میں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا اگر باؤ یا یا متحرک ہو، ماں قبل اس کے زبر ہو، باؤ یا کو الف سے بدلتے ہیں. اعلی سے اعلی بن گیا، قابلہ سے قالا بن گیا. سبح، آپ تسبیح بیان کیجئے اسم ربی کا اپنے رب کے نام کی. الاعلی، جو سب سے بلند ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ الفاظ بولے جائیں اس وقت رب کی تسبیح بیان کی. سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے تو اس کے جواب کے اندر سبحان ربی یلعلا پڑھا کرتے تھے. سبح اسم ربک الاعلی، رب کہہ رہا تسبیح بیان کرو. اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحان ربی یلعلا، پاک ہے میرا رب جو بڑا بلند ہے. ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تسبیح بیان کرنے کا کہہ رہا ہے تسبیح بیان کرو. دوسرا اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہر نقص عیب سے پاک بیان کرو. اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نقص عیب کمی سے اللہ تعالیٰ کو مبرہ مانو. اعلان کرو اس کا بار بار، تاکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہے ان لوگوں کی غلطیوں کا ازالہ ہو سکے. کیونکہ تسبیح کسے کہتی ہیں؟ پاک قرار دینے کو، منزہ ماننے کو. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ کے رسول اپنے سجدے کے اندر بھی پڑھتے تھے سبحان ربی یلعلا کے ساتھ. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے اپنے رب کو ہر عیب اور نقص سے پاک مانو. ٹھیک ہے. اور بعض علماء نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ اپنے رب کی بے توقیری نہ کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. بے توقیری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اس
طرح ذکر نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہاں پر بے دخولی لازم آئے، یا ایسی جگہ کے اندر مثال کے طور پر جہاں پہ قضائے حاجت کی جاتی ہے وہاں پہ اللہ کا ذکر کرتا رہے. تو اس کا معنی ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں، تینوں معنی اس کے بالکل ٹھیک ہیں. لفظی معنی اس کا ہوگا سبح، آپ تسبیح بیان کیجئے اسم ربک، اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو سب سے بلند. الذی، وہ ذات، آپ کو معلوم ہے اسم معرفہ کے بعد موصول آ جائے تو اس کی ہمیشہ صفت بنتا ہے. اسم موصول معرفہ، الذی، وہ ذات، کیونکہ ہم نے پڑھا الذی اسم مفرد کے لیے آئے گا، اس کا معنی وہ ذات یا وہ شخص. الذی، وہ ذات، خلقا، جس نے پیدا کیا، کس کو؟ انسان. ساری مخلوقات کو مراد مفعول کو حذف ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے وہ خالق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے. الذی، وہ ذات، خلقا، جس نے پیدا کیا، فسوا، فا کا معنی بس، سوا کا معنی درست بنایا. سبا یسبی، تسویہ کہتے ہیں برابری کو، یہ قرآن پاک میں آتا ہے سواء، برابر ہے. تسویہ ان کے دماغ تسویہ کر، برابری کر دو. سبا یسبی تسویۃً، اس کا معنی برابر قرار دینا، درست بنانا. الذی، وہ ذات، خلقا، جس نے پیدا کیا. خلق کا فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، اس لیے ہمارا کہتے ہیں جس نے پیدا کیا. ہوا کا معنی جس نے، خلق کا معنی پیدا کیا. فا کا معنی پس، سبا، درست بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق جو بھی پیدا کی ہے اللہ نے بالکل درست، کوئی بے ڈنگ چہرہ نہیں بنایا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک متوازن بنائی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ کان، یہ ناک کی جگہ ہوتے آدمی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، یہ ہونٹ جو ہیں یہ آنکھوں کی جگہ ہوتے، آنکھیں ہونٹوں کی جگہ ہوتی بندہ زیادہ. اللہ تعالیٰ نے بالکل متوازن بندے کو پیدا کیا، بے ڈنگ نہیں ہے، بالکل ڈنگ کے ساتھ ایک توازن اور خوبصورت چہروں کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا. الذی، وہ ذات، خلقا، جس نے پیدا کیا، فسوا، اور اس نے درست بنایا، برابر. انسان کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف، یہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹانگیں جو ہیں یہ بازوؤں کی جگہ ہوتی اور بازو یہ ٹانگوں کی جگہ ہوتے، پھر نہیں، بالکل درست، برابر. بالذی، واو کا معنی اور، الذی کا معنی وہ ذات، کیونکہ اللہ کی سے وصول ہے واحد کے لیے، الذی، اللہ دانی تسنیہ کے لیے، اللہ دینا جمع کے لیے. بالذی، وہ ذات، قدرا، جس نے اندازہ لگایا. یہ باب ہے قدرا یقدر تقدیرا سے، جس کا معنی ہے اندازہ لگانا. بالذی، وہ ذات، قدرا، جس نے اندازہ لگایا مخلوق کا کہ اس کو عمر کتنی دینی ہے، اس کو رزق کتنا دینا ہے، اس کو اولاد کتنی دینی ہے، یہ بدبخت ہوگا نیک بخت ہوگا، اس سب چیز کا اللہ نے اندازہ لگایا. ہر ایک چیز کا فلاں دن آدمی کتنی نیکیاں کرے گا اندازہ ہے. اس وقت میں کون آدمی یہاں پہ حاضر ہوگا اور کون آدمی کس جگہ پہ بیٹھا ہے، کس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھے گا، کون توجہ سے پڑھے گا، کچھ سیکھے گا، سب کچھ لکھا. کون آدمی روزہ رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، ہر چیز اندازہ لگایا چکا. یہ تقدیر ہے. تو برحال اس سے پہلے آپ کو تقدیر کے بارے میں کچھ بتا نہ دیں تھوڑا سا، کیونکہ اس کے بارے میں کافی لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں. تقدیر، اگر آپ 4 نقطے ذہن میں رکھ لینا، کبھی آپ کو تقدیر کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. 4 نقطے. پہلا نقطہ ہے اللہ کے علم سابق پر ایمان. علم سابق کا معنی ایک چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ کو اس کا علم ہے. ایک آدمی مرے گا، اس کے مرنے سے پہلے اللہ کو علم ہے یہ مرے گا. ایک آدمی پیدا ہو رہا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو علم ہے. اللہ تعالیٰ کے علم سابق پر ایمان لانا کہ جو کچھ
ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا پہلے سے. یہ علم سابق ہے. بعض لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ چیز واقع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے اللہ کو معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کے علم سابق پر ایمان لانا، یہ پہلا بنیادی رکن ہے تقدیر کا، کہ ہر چیز اپنے وجود سے آنے سے پہلے اللہ کو اس کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے تقدیر اللہ کے علم میں تھی. کون کون دنیا میں آئے گا، کون کون کیا کچھ کرے گا، اس دنیا میں کون کون سے واقعات ہوں گے، سب کچھ اللہ کے علم میں تھا اس کائنات کے وجود سے پہلے. دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتابت پر ایمان آنا. کتابت، وہ حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا. جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا جا چکا. کلیات لکھی، جزیات لکھ دی. ایک آدمی نماز آج فجر کی کس مسجد میں پڑھے گا، یہ مسجد کی فجر کی نماز پڑھے گا، یہ کل ہے. جز کیا ہے، اس امام کون ہوگا، امام کتنی آیات تلاوت کرے گا، یہ آدمی مقتدی کہاں پہ کھڑا ہوگا، اس کی کتنی توجہ ہوگی، یہ سب کچھ لکھا ہوا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی علم کتابت پر جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق ہو رہا ہے. یہ دوسرا ہے کتابت کا علم. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، یعنی کہ ارادہ. اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے پر ایمان. جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے. ہر چیز دنیا میں جو رونما ہو رہی ہے، یہ کائنات کے تصرفات یہ اللہ کے ارادے سے ہو رہے ہیں. پھر وہ ارادے کی دو قسمیں، ایک ارادہ شرعیہ ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ایک ارادہ کونیہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشی نہ خوشی کا تعلق نہیں ہے. جیسے یہ زنا کوئی کر رہا ہے، یہ اللہ کے ارادے سے ہے، اس میں جبر نہیں ہے، بندے کا اختیار ہے. یہ ہے ارادہ. اور چوتھا رکن یہ ہے آدمی کا ایمان ہونا کہ دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ اللہ کے علم سابق کے مطابق، اللہ کی کتابت کے مطابق اور اللہ کے ارادے کے مطابق ہو رہا ہے. ان چار چیزوں پر ایمان لانا یہ تقدیر ہے. یہ چار چیزیں اگر انسان سمجھ لے، تقدیر کے بارے میں کوئی بھی اشکال باقی نہیں رہتا ہے. یہی وہ چیز ہے بلدی، وہ ذات قدرہ، جس نے اندازہ لگا دیا ہر چیز کا اپنے علم کے مطابق، اپنے علم کے ساتھ. فہدا، فا کا معنی بس، ہدا کا معنی اس نے رہنمائی کی. چوتھی بھی لکھی آپ نے، یہ ہے نا، یعنی کہ چوتھی کیا ہے، انسان کا ایمان ہونا جو کچھ ہو رہا ہے ان تین چیزوں کے مطابق ہو رہا ہے. یہ چیز والذی، وہ ذات قدرہ، جس نے اندازہ لگایا، فہدا، اس نے رہنمائی کی. رہنمائی کی اس نے ہر بندے کی. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، اپنا کون ہے، بغانا کون ہے. اللہ اس کو رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں سے تمہاری بھوک ختم ہوگی، یہ تمہارا باپ ہے. مانوسیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے کر رہنمائی کی ہے. یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. پرندے کو اللہ ہدایت دیتا ہے، یہاں سے تجھے کھانا ملے گا، یہاں تیرا گھونسلہ ہے. شہد کی مکھی کو رب رہنمائی کرتا ہے، یہاں سے تو نے لینا ہے، یہاں آ کے رکھنا ہے. ہر مخلوق فہدا، اس نے رہنمائی کی. والذی، اور وہ ذات، اخرجا، ایک ہوتا ہے خارج یخرج، اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا. اخرج یخرج کا معنی نکالنا، یعنی خارج یخرج اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا. خارج کا معنی وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے. اخرج کا معنی اس نے نکالا، یخرج وہ نکالتا ہے. والذی، وہ ذات، اخرج، جس نے نکالا، المرعى، چارہ، جو جانور کھاتے ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین سے وہ چارہ نکالا. اس میں
آپ دیکھیں زمین سے اخراج کا من آتا ہے نکالنا نیچے سے کسی چیز کو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کا وجود جو بنایا نا, وجود جسم مٹی سے بنایا نا, اس کی خوراک بھی اللہ نے مٹی سے رکھی ہے. ہر جو چیز آدمی کھاتا ہے اس کا زمین سے تعلق ہے. پھل کھاتا ہے زمین سے نکلتے, اناج کھاتا ہے زمین سے نکلتے, سبزی کھاتا ہے زمین سے نکلتی. اللہ نے روح اس کے اندر پیدا کیا ہے, یہ کہاں سے؟ اس کا تعلق آسمان سے ہے. اس کی غذا بھی وہ ہے جو آسمان سے ہے, قرآن و سنت جس کو کہتے ہیں. اگر انسان اگر زمینی خوراک نہ اس جسم کو ملے یہ مر جائے گا. اسی طرح روح جو ہے اس کو وہ جو اس کی خوراک بنائی گئی ہے وہ نہ ملے یہ روح مردہ آ جائے گی. انسان کا ضمیر مردہ ہو, اس کو اچھائی اور برائی کا فرق معلوم نہیں ہے. والذی وہ ذات اخرجا جس نے نکالا المرعى چارے کو, فجعل فا کا معنی پس, جعل یجعل کا معنی بنانا, جعل بنا دیا ہو اس اللہ نے ہو اس چارے کو, کیونکہ فعل کے ساتھ ضمیر مل گیا جنہیں شامل مفعول کیا ہے. جعل بنا دیا ہو اس نے ہو اس چارے کو غثاء کوڑا خشک, احوا سیاہ رنگ کا. آپ دیکھیں کھیتی جو ہے وہ بڑی سرسبز ہوتی ہے, جب اگتی ہے پھر پڑی رہے وہ خشک ہونے کے ساتھ سیاہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کا ایک نقطہ دیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو عروج ہونا اس کو زوال بھی آئے گا. ہر چیز یہ مرعا عروج میں آنے والی اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ وہ خدا اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. پھر فجعلہ وہ اللہ ہی بناتا ہے اس کو غثاء کوڑا, اس کی طرف لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے. احوا سیاہ رنگ کا, غثاء کا معنی خشک بھی کر لیں, خشک ہو جاتا ہے, سیاہ رنگ کا ہو جاتا ہے. وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی بھی سخت نہیں رکھتا ہے, گر جاتا ہے. سنقرئک کا سین کا معنی ان قریب, سنقرئک کا ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو. قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا. قرأ اس نے پڑھا, یقرأ وہ پڑھتا ہے, اقرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھانا. قرأ یقرأ پڑھنا, اقرأ یقرأ کا معنی پڑھانا. سین کا معنی ان کو میں نے پڑھا سین اور صوفہ ان قریب کے لیے, سین مستقبل قریب کے لیے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے. سین کا معنی ان قریب, نقرئ ہم پڑھائیں گے, کا آپ کو, سنقرئ کا ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے. فلا فا کا معنی پس, لا نافیہ ہے معنی نہیں, تنسا ناسیہ ینسا کا معنی بھول جانا. ناسیہ فعل ماضی ہے, ینسا فعل مضارع ہے, اس کا معنی ناسیہ وہ بھول گیا. فناسیہ آدم, آدم علیہ السلام بھول گئے, اس کی اولاد بھی بھولتی ہے. سنقرئ کا ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو. فلا پس نہیں آپ تنسا بھولو گے, تو بھولے گا نہیں, کیونکہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی آتی آپ جلدی جلدی پڑھتے اس کو یاد کرنے کے لیے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں نقل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں آپ ایسا نہ کریں, ہم آپ پہ پڑھیں گے آپ بھولو گے. اللہ تعالیٰ نقش کر دے گا آپ کے سینے پہ. سنقرئ کا ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو. فلا تنسا آپ اس کو بھولو گے نہیں. الا مگر ما جو شاء اللہ چاہے, جو اللہ تعالیٰ چاہے بلانا وہ آپ بھول سکتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے, اور رستے میں آتے آتے اللہ نے بلا دی. الا مگر ما جو شاء اللہ چاہے, شاء یا شاء کا معنی چاہنا, اللہ اللہ تعالیٰ. انہو انہ کا معنی بے شک, ہو کا معنی وہ, یعلم عالمہ, یعلم عالمہ مضارع ماضی ہے, یعلم مضارع. انہو بے شک یعلم وہ جانتا ہے, الجہرہ
جہر کسے کہتے ہیں؟ جہری نمازوں سے نکلا ہے ہاں وہ جہر کھلی بات کو، بلند آواز کو نہ جہری نماز وہ نماز جس کے اندر قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے، سری نماز وہ نماز جس کے اندر قرات سری آواز کے اندر، جہر کا معنی کھلی بات، بلند آواز والی بات۔ انہو بے شک وہ یعلم جانتا ہے الجہر کھلی بات کو۔ ایک محدث ہے وہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ کھلی بات تو انسان بھی جانتا ہے، میں بات کر رہا ہوں آپ جان رہے ہیں اس کو، کھلی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور صفت کیوں نقل کی ہے؟ کہتے ہیں میں اس پہ سوچ تدبر کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ، کئی بار اللہ نے کہا وہ جانتا ہے کھلی بات کو بھی، بلند بات کو بھی اور مخفی بات کو بھی۔ اب مخفی بات تو ٹھیک ہے، یہ سمجھ آتی ہے، کھلی بات وہ کہتے ہیں مجھے پھر سمجھ آئی، چند لوگ اگر ایک جگہ بیٹھ کے بلند آواز سے بولنا شروع کر دینا کسی کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ کائنات میں کتنے لوگ ہیں جو بیک وقت ایک منٹ میں آپ دیکھیں کتنے لوگ بول رہے ہیں، اللہ سب کچھ جاننے والا، یہ انسان ہی جان سکتا ہے۔ 10 لوگ بول رہے ہوں بلند آواز سے، ایک آدمی کہے کہ یہ 10 لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ انہو بے شک یعلم وہ جانتا ہے الجہر کھلی بات کو بھی، بما اور جو یخفا مخفی ہے، جو پوشیدہ ہے، جو غیر واضح ہے، جو دل کے اندر پوشیدہ ہے، کیونکہ انہو علیم بذات الصدور۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سبح، آپ تسبیح بیان کیجئے، اسم ربک، اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو سب سے زیادہ بلند ہے، الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا، فسوا اس کو درست بنایا، متوازن بنایا، والذی وہ ذات قدر جس نے اندازہ لگایا، فہدا اور اس کی رہنمائی کی، اس کو ہدایت عطا کی، والذی وہ ذات اخرج جس نے نکالا المرعى چارہ، فجعلہ پس بنا دیا اس چارے کو غثاء کوڑا، خشک، احوا سیاہ رنگ کا، سنقرئک ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو، فلا تنسا آپ اس کو بھولو گے نہیں، الا مگر ما جو شاء چاہے اللہ تعالی، وہ بھول سکتے ہیں، انہو یقیناً وہ یعلم وہ جانتا ہے الجہر کھلی بات کو، بما اور جو بھی یخفا پوشیدہ ہے، مخفی ہے۔